الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع يجادلنا في قوم لوط. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، معززین علاقہ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، تقریباً 20 سال دی لمبی مدت تو بعد وقت اس مقام تے اللہ رب العالمین نے دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن واسطے میں گناہگار نو حاضری دی سعادت نصیب فرمائی ہے. الحمدللہ. میزبان دوستاں واسطے دعا گوہاں اللہ کریم انہاں دی جان، مال، عزت، آبرو، رزق وچ مزید برکتاں نصیب فرماوے، اور اللہ کریم اس محفل دے اندر قرآن و سنت دا بیان کرنا اور سننا انہاں واسطے آخرت دی بخشش دے نجات دا ذریعہ بناوے. 3 مثالاں عرض کرنیاں. ایک مثال ہو سی اللہ کریم دے قرآن پاک وچوں، دوسری مثال ہو سی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان پاک وچوں، اور تیجی مثال سناونی ہے
حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ دی مثنوی شریف وچوں، لیکن انہاں ترے مثالاں تو پہلے ایک مختصر تمہید ہے۔ ایک ہے انسان دا جسم تے دوجا ہے انسان دا دل، ایک ہے انسان دے مال تے دوجے ہیں انسان دے اعمال۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ رب العالمین دی نظر انسان دے جسم تے نہیں ہوندی، اللہ دی نظر انسان دے دل تے ہوندی ہے۔ مالک کائنات دی نظر انسان دے مال تے نہیں ہوندی، اللہ رب العالمین دی نظر انسان دے اعمال تے ہوندی ہے۔ جسم تے مال اے کوئی معیار نہیں اللہ دی بارگاہ وچ، رب العالمین دے دربار وچ انسان دا دل تے انسان دے اعمال دار و مدار ہے۔ پہلے حدیث پاک سنو، وقت میں ترے مثال عرض کرے نا، ایک کو کم کرو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اور رب کائنات تواڈیاں شکلاں نوں وی نہیں دیکھدا، اللہ کریم دی نظر تواڈی دولت تے مال تے پیسے تے جائیداد تے وی نہیں ہوندی، اصل وی چلنا کریم تواڈے دلاں نوں دیکھدا ہے، رب العالمین تواڈے اعمال نوں دیکھدا ہے۔ اگر انسان دی زبان وچوں کوئی ایجا کلمہ نکل گیا ہے جیڑا بظاہر بے ادبی ہے، لیکن اللہ کریم کلمے نوں نہیں دیکھنا اے ہے انسان دے دل دے اندر اخلاص کتنا ہے۔ رب العالمین دی نظر انسان دے خلوص تے ہوندی ہے، انسان دے اخلاص تے دل دی نیت تے ہوندی ہے۔ مالک کائنات نے قرآن پاک وچ دل دے خلوص دیاں مثالاں بیان کیتیاں۔ ایک مثال قرآن پاک دی اے میرے سامنے 12واں پارہ سورۃ دا نام سورۃ ہود۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا۔ آیت نمبر 69 سورۃ ہود 12واں پارہ۔ 98 سال دی عمر ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی علیہ السلام۔ اللہ کریم دے پیغمبر دے دروازے دے انساناں دی شکل بن کے اللہ دے حکم نال فرشتے آ پہنچے۔ آن والے مہماناں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو سلام کیتا ہے۔ قالوا اللہ دے خلیل تواڈے تے ساری طرفوں ایک دفعہ سلام ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب فرمایا قال سلام، میرے مہمانوں، میرے بوئے تے آن والے ہو، تواڈے تے میری طرفوں ہمیشہ ہمیشہ سلام ہوئے۔ فرق ہے نا، سلام من تے سلام دے اندر فرق ہے۔ آن والے مہمانا ایک دفعہ سلام کیتا ہے، حضرت ابراہیم بار بار سلامتی دی دعا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل رہی، صحابہ کرام دی جماعت حاضر رہی۔
ایک صحابی محفل حاضر تھی ہے، آ کے آقا السلام علیکم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دیتے ہیں، نال فرمایا نے ڈاہا۔ تھوڑی دیر بعد دوجا صحابی حاضر تھی ہے، اس کے السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حضور سے جواب بھی ارشاد فرمایا ہے، نال فرمایا نے ویر۔ تریجا صحابی آیا وہاں کیا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دیتے ہیں، نال فرمایا نے تری ہے۔ سنن والے صحابہ حیران تھی گئے، حضرت نبی تری علی گل تا سمجھ نہیں آئی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنہیں آمن والے آکھے السلام علیکم، اللہ ہی بندے دے نام عمال وچ فرشتوں تو ڈھانے کیاں لکھوا چھوڑیاں، تے جرے بندے نال آکھے ورحمت اللہ، اللہ بھی نے کیاں اس واسطے لکھوا چھوڑیاں، تے جرے صحابی نے آکھے نال وبرکاتہ، انہیں نام عمال وچ تری نے کیاں لکھیاں گئیاں۔ یہی اخلاق کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ نہیں کیتا، کھانا کھانا ہے یا نہیں، گھر چلے گئے۔ قرآن پاک دے الفاظ 26 سپارے وچ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، سپارہ بھی 26 آیت بھی 26۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر پہنچ کے موٹا تازہ بچہ ذبح کیتے گوشت بنائے، تے اگر سالن پکے سان دیر لگ وجنی ہے، گوشت نو بھانتے بھننا نے بھن کے مہمانہ دے سامنے آ رکھا نے۔ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، اجمیر سبق بعد ہی چامنا ہے، یہ تو تمہید ہے۔ نیڑے کی تانے فقال، نیڑے کرن تو بعد فرماون لگے الا تاکلون، کھاندے کیوں نہ ہو، تجھے واسطے گھنایا۔ قرآن پاک دے الفاظ فلما رأیدیہم لا تصل الیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانہ دے ہتھاں ڈٹھے، ہاتھ بن کے بیٹھے ہوئے، ہاتھ لمبے بھی نہیں کرے دے گوشت دے پاسے۔ قرآن پاک دے الفاظ ناکرہم اوجس منہم خیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھا میرے دشمن میرے گھر دا کھانا نہیں کھاندے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے اس دور دا رواج ہے جرا بندہ کہدے گھروں کھانا نہ کھاوے ہا، پانی نہ پیوے ہا، دشمن سمجھاوے دا آئی، تے جرا بندہ دوجے دے گھر وچوں روٹی دا لقمہ بھی چک گھنے ہا، پانی دا گھٹ بھی پی گھنے ہا، اپنی جان قربان کر دے دا ہے، لیکن نمک حرامی نہیں کرے دا ہوندا۔ ساڈا ماحول تو نہیں نا جہدے نال تعلق رکھا دھوکھا اسے کو دیتا، جہدے نال دوستی کیتی بےمانی اسے نال کیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھا میرے دشمن تا میرے گھر دا کھانا نہیں کھاندے۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، حضرت ابراہیم علیہ السلام دل دے اندر ڈر گئے۔ جیرے حضرت ابراہیم علیہ السلام دل وچ ڈرے، مہمان بول پے تے آکھن لگے قالوا لا تخف، حضرت ڈرن دی کوئی لوڑ نہیں۔ بات میں مسئلہ دہراون لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تے ڈرے ہن دل وچ،
فرشتہ کو کیویں پتہ لگ گیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دل وچ ڈرے بیٹھے نو قرآن پاک دے الفاظ تہین اے میرے سامنے 28 پارہ سورت دا نام سورت التغابن فرمایا واللہ علیم بذات الصدور آیت نمبر 4 سورت التغابن 28 پارہ دل دا حال پوری کائنات وچ اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا لوگ سکو آکھن لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تا دل وچ ڈرے ہن فرشتہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دل دا پتہ کیویں لگی ہے جے کر فرشتے دل دا حال جان دین تا پیر فقیر دل دا حال کیوں نہیں جان دے سوال سمجھ آ گئے نا بہت بڑا سوال ہے اللہ تجھے سمجھان تو قربان منیا اے میرے سامنے 14واں پارہ سورت دا نام سورت الحجر شکر اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا چھوڑا ہی نہیں تا قیامت تو نہیں اسا جواب ہی نہیں دے سکنا سورت الحجر دا انداز قال انا منکم وجلون آیت نمبر 52 سورت الحجر 14واں پارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل وچ ڈرے جو میرے دشمن کھانا نہیں کھاندے تے زبان نال انہاں نو آکھن لگے میں دل وچ ڈرا بیٹھا کیوں تساں کھانا نہیں کھاندے زبان نال بول پے اے آیت ہے اے حوالہ ہے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام زبان نال نہ آکھے نا میں ڈرا بیٹھا فرشتے دل دا حال نہ جان دے قالوا لا توجل مہمان آکھن لگے حضرت اساں تواڈے دشمن نے تو کو ڈرن دی کوئی لوڑ نہیں دشمن کیویں نہ سمجھا جو کھانا نہیں کھاندے تخوف زدہ تھیا بیٹھا مہمان آکھن لگے حضرت انا ارسلنا الى قوم لوط اساں نورانی فرشتے ہیں انساناں دی شکل بنا کے اللہ نے سانو بھیجے تورے دروازے تے کھانا اس واسطے نہیں سکھاندے جیڑا نور دا بنایا ہوے او کھاندا نہیں ہوندا پیندا نہیں ہوندا ایک مسئلہ تے سمجھ آ گیا جیڑا نور چوں پیدا تھی ہویا ہوے کھان پیون تو پاک ہوندا روٹی کھاون لگے پانی پیون لگے پڑھا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھا سے آمنہ دلال نے سننا تے جے کر بندہ بسم اللہ شریف پڑھنا بھول گیا پانی پی دی جاتے روٹی کھا دی جاتے درمیان یاد آ گیا جو میں بسم اللہ نہیں پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کو ڈٹھے روٹی بیٹھا کھاندا آئی شروع بسم اللہ پڑھنا بھول گئی درمیان اجون کے یاد آئیس اس ویلے چاکد بسم اللہ اولہ و آخرہ جنہوں نے لفظ کھینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حادثہ نکل گیا ہے آپ کھلن لگ گئے دیکھنے لے بندے حیران حضرت کھلے کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جر ویلے روٹی کھاندے ویلے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہے شیطان بھی نال کھانے شریک تھی گیا ہے جر ویلے بندے کو بسم اللہ یاد یہ بسم اللہ پڑھی اس جا بسم اللہ اولہ و آخرہ جرا نال شیطان رل کے کھاندا بیٹھا ہے اللہ دا نام چامن دی وجہ دو شیطان الٹی کیتی ہے چاہ سارا کھادا ہویا شیطان بیر کر سٹے اے سنت طریقہ بن گیا
اگر شروع بسم اللہ پڑھنا انسان بھول گیا ہے، انسان جو ہویا جرے ویلے یاد آوے آنکھیں جا بسم اللہ اولہ و آخرہ، تے جرلے کھانا کھا بیٹھے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، الحمدللہ پڑھتے پہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع بھی بسم اللہ شریف پڑھیے، کھانا کھاون تو بعد پانی پیون تو بعد الحمدللہ پڑھیے، سارے واسطے سنت طریقہ بن گیا۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کھاون پیون تو پاک ہو دے، سارے واسطے بسم اللہ شریف والی الحمدللہ والی سنت کوئی نہ بڑھے ہاں۔ جہاں ذات نور ہوئے وہ تو کھانا پینا نہیں ہوگا۔ 18ویں سپارے دے الفاظ قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، آیت نمبر 7۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن کھڑ گئے اساں یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نے منے دے روٹی کیوں کھاوے؟ اگر روٹی کھاون تو پاک ہوئے آتا اساں سچا رسول من گھنوا۔ اللہ جواب دیتے ایت نمبر 20 وچ، اے 18واں سپارہ مکمل تھی دا پیے آخری آیاتے فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے میں جتنے بھی پیغمبر بھیجے سارے دے سارے روٹی کھاون والے ہن۔ ہن مسئلہ کے سمجھ آیا قرآن پاک نال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھانا کھاون والے، آپ تو پہلے سارے انبیاء کرام بھی کھانا کھاون والے، تے جیندی ذات نور ہوے او کھانا نہیں کھاندا ہوندا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بشر لیکن اعلیٰ بشر، آپ دی ذات بشر لیکن احسن بشر، آپ دی ذات بشر لیکن اجمل بشر، آپ دی ذات بشر لیکن اکمل بشر، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دی شان والا اللہ نہ بشر پیدا کیتے نہ قیامت نہیں پیدا کرنا ہے۔ یہ ہن کپڑا ہے تے کالا ہونا ایدی صفت ہے، ذات کپڑا ہے دھاگے دا بنا ہویا ہے تے کالا ہونا ایدی صفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بشر، آپ دی صفت نور ہے، نور دا مانا روشنی، حضور دا اخلاق نور ہے، آپ دا کردار نور ہے، آپ دی سنت نور ہے، امت واسطے آپ دا اٹھن باون دا طریقہ نور ہے، سمن تے جاگن دا طریقہ نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا ایک ایک لحظہ تے ایک ایک لمحہ امت واسطے نور تے روشنی ہے۔ یہ الگ سبق ہے، ہن میں دوبارہ اپنے اصل سبق تے آنا۔ حضرت اساں انسان نے تاں روٹی نہ کھاندے، اے خدایا پہلے تد سواچا کہ تساں فرشتے آوے کھانا کھاون تو پاک آوے، میں بچہ دا بن گے نہ کوما مہمان آکھن لگی حضرت ساکو کیرا پتہ ہئی تساں گھر دے اندر ساڈے واسطے موٹا تانا بچہ کو دے پیو، ورنہ اساں پہلے منع چا کرے دے، اساں کھاون پیون تو پاک ہیں، بچہ ذبح کرن دی کوئی لوڑ نہیں۔ اللہ کریم دے قرآن پاک نال عقیدت مجا گیا، جیندے فرشتے تے عالم الغیب نہیں، اندر بچہ کوئی دا پہ پتہ نہیں۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اے میرے سامنے پہلا پارا سورت دنا سورت البقرہ، اللہ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ
124 سورۃ البقرہ پہلا پارا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اللہ نے کئی چیزاں نال امتحان کھدے. اللہ نتیجہ کہڑا نکلا؟ فرمایا فاتمہن، میں اللہ جیرا بھی امتحان کھدے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی کنڈ نہیں لگن دیتی. مختلف امتحان ان الگ سبق ہے. اللہ انعام کے رنتاوی اکھے جرلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر پرچے جو فرسٹ آیا میں اللہ انعام دیتا. قال انی جاعلک للناس اماما، میرے پیارے خلیل آج تو بعد جتنے بھی پیغمبر سن انعام ہے سارے دے سارے تواڈی اولاد چوا سن. میری ڈونگلیاں دیکھنی سارے دوستاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بڑے پتر دا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام، چھوٹے پتر دا نام حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام علی لڑی وچوں اللہ نے 4,500 پیغمبر بھیجے تے حضرت اسماعیل علیہ السلام علی لڑی وچوں اللہ کلے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بنا کے بھیجے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر ہیں سارے دے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دی چوانا. جیرا حضرت ابراہیم دی اولاد دی چنا ہویا بعد وچ اللہ دا سچا نبی نہیں ہو سکدا. یہ سارا سوال ہے قادیانیاں تے. تساں جو مرزا قادیانی کو نبی منی کھڑوتے ہو اوندا کلمہ پڑھ دے پے او تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دی چکو نہیں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد جیرا انہاں دی اولاد ہی چنا ہویا سچا نبی نہیں ہو سکدا. او ہن سبق تے 4,500 انبیاء علیہ السلام دا بابا جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دادا جان حضرت ابراہیم خلیل اللہ، لیکن سامنے مہمان آ بیٹھے انسانہ دی شکل بنا کے فرشتے. اتنی شان والا حضرت خلیل اللہ عالم الغیب نہیں. یہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چیدے پیغمبر ہو کے عالم الغیب نہیں تو سارے مردے کی میں عالم الغیب بن گئے. یہ کوئی اوکھی گل ہے؟ کیڑا سوکھا مسئلہ قرآن سامنے ہے. حوالہ دوستوں بڑا آسان لکھے نہ ہونا. فرمایا کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اعلان کرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ والی مخلوق بھی غیب نہیں جاندی، زمین والی مخلوق بھی عالم الغیب نہیں، فرشتے مخلوق عالم الغیب نہیں، انسان مخلوق عالم الغیب نہیں، جنات مخلوق عالم الغیب نہیں. اگر عالم الغیب ہے تو الا اللہ. یہ قرآن ہے. نو تے سیائی تے مسئلہ کے لوگ پوچھتے بیٹھن بھئی سارا پتر پھٹ گیا کتھا گئے. وہ مکار بیٹھے اگو نجومی وہ آدھے ہاں میں تاگو نسے ساں پھرانی جاتے تورا پر سارا جھوٹ ہے. اللہ دا ناتا چاوچا قرآن مننا لے عالم الغیب سے کون ہے؟ لوٹے پھرین دے پہ نکھے جی بال پھٹ گیا ہے تے لوٹا پھردا پیا پتر کتھا ہوتا ہے. سارے فراڈ تے دھوکے اللہ تو بغیر کوئی غیب نہیں جاندا. نجومی بیٹھے جو چاہو سو پوچھو میں غیب دیاں خبرہ دے سا ہاتھ بیٹھا دے دے. نجومی جھوٹ ہے اللہ دا قرآن سچ ہے. قرآن پاک دو فیصلہ چکر چلو جی دی مخلوق غیب نہیں جان دی متا قبران دے مردے غیب جان دے ہوئے نا او کو پتہ ہوئے فلانا آیا کھلوتے. اللہ فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون. قبر والے مرداں کو تا اے بھی پتہ نہیں ساکو جیندہ کر کے دہاڑے قیامت دے کرن اٹھایا ویسی. سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ
اس آیات مبارکہ دی تلاوت کر کے فرمیندے ہونے آنا موت تو بعد قبر والے کو اپنی جان دا پتہ نہیں تو سارے جہان دا بھی کوئی پتہ نہیں. حضرت اسا انسان نے تو اب اچھا کٹھے چاہ تے آئے کیوں قال فما خطبكم ایھا المرسلون. ستاوی پارا پہلی آیا چا آمن دا مقصد دا سو کیوں آئے ہو. قرآن پاک دے الفاظ مہمان آکھن لگے اساں تا تواڈے بھتریجے حضرت لوط علیہ السلام دی نا فرمان قوم کو تباہ کرن میں دے پہ اللہ دے حکم نال. اللہ فرمائے چلو لنگ دی جاتے میرے پیارے خلیل کو پتر دی تے پوترے دی خوشخبری بھی نال دتی وجے. پتر تے پوترا جی وامراتہ پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گھر والی بی بی سارا اندر کھڑوتی ہے پردے وچ. جملہ غور نال سننا دوستاں پردے چائی جر ویلے آوازاں سنیاں اے تا نورانی فرشتے ہیں. فرشتہ تو تا پردہ نہیں ہوتا نورانیاں تو پردہ نہیں ہوتا بہر نکل آئیے. نورانیاں تو پردہ نہیں ہوتا. میں بہوں کو جاگیاں وقت غور کرو سارے دوست. نورانیاں تو پردہ تے تریمتیاں حضور سے تو پردہ کرے نہیں ہن آپ خود پردہ کروے نہیں ہن تے نورانیاں تو پردہ تو وہ سمجھ آ گئی حضور کون ہن آپ فیصلہ کریں. سامنے آ گئی یہ بی بی فضا ہے کانت کھل پئیے آکھن لگی بچہ جو کٹھائی ہوں کھوانا. کھل پئیے بچہ جو کٹھائی تے بھنڈائی حضرت ہوں کھوانا. فرشتے آکھن لگے تو کھل دی پئی تو بھی سونا. فرمایا فبشرناہا بإسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. بی بی سارا اللہ دے کو پتر دے سی. ان غور تک رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری نے سنائی بی بی کو سنے دے پین تے کو اللہ پتر دے سی. جی آنکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کو اللہ پتر دے سی شک پہ سکدا ہی متا دوجی بیوی چوڑے سی نہ ایکو آکھانے تے کو دے سی. یہ فرق سمجھ آ گئے. حضرت تو کو اللہ پتر دے سی تے بی بی حاضر ہی ہے متا سمجھے خیال اوپا سے لگا وجہ اللہ اون دے چوڑے سی تے کو دے سی اللہ بی بی. تے دوجا راز مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے اولاد دی خوشی مرد کو بھی ہوندی ہے لیکن مرد نالوں عورت نوں زیادہ خوشی ہوندی ہے. تے کو اللہ پتر دے سی تے پتر دا نام بھی نہیں رکھنا. اللہ نے تواڈے پتر دا نام اسحاق علیہ السلام آسماناں تے رکھ چھوڑے. پتر وڈا تھی سی جوان تھی سی حضرت اسحاق علیہ السلام شادی کرے سی. اللہ کریم تواڈے پتر اگو پوترا دے سی اکھیاں نال دیکھن سو تے نا پوترے دا بھی نہیں رکھنا. اللہ تواڈے پوترے دا نام آسماناں تے یعقوب علیہ السلام رکھ چھوڑے. ساتھی میری 5 گلیاں لکھا ہے 5 پیغمبر ایسے جنہ دے نام اللہ کریم نے جمن تو پہلے رکھ چھوڑے ان رکھے کہ ہن اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک حضرت یعقوب علیہ السلام 2 تریجے سپارے دا حوالہ سنے. اے میرے سامنے سورت دا نام سورت آل عمران رب العالمین دا قرآن. فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. آیت نمبر 39
قصہ میں نہ سنا سکتا سبق رہ ویسی حضرت زکریا علیہ السلام جڑے دعا منگی اللہ میں کوئی پتر دے وے ہاں اجن عبادت خانے جو دعا منگ دے کھڑوتے ہم جو فرشتے آ گئے آنکھن لگی اللہ کریم تو کو پتر دی خوشخبری رہندا پئی ہے حضرت زکریا علیہ السلام پوتر دا نام تسا نہیں رکھنا اللہ تعالی پوتر دا نام یحییٰ علیہ السلام آسمانہ تو تجوید کر چھوڑے ترے تھی گئے تے چوتھا حوالہ سنے اے میرے سامنے سورۃ آل عمران تے آیت نمبر 45 اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم جس ویلے جبرائیل نے بی بی مریم کو آگے دسایا ہے اللہ تے کو پتر دے سی بغیر خامت دے پاک دامن ہون دی حالت وچ تے بی بی مریم پتر دا نام تے نہیں رکھنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ رکھ چھوڑے چار ہو گئے تے پنجواں سنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر پہ کریں گے نا مبشرن برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن تھا انداز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں فرمے دے پین اے میری قوم والے ہو میرے بعد ایک شان والا پیغمبر ہونے تے پیغمبر دا نام کے ہونے اسمہ احمد اے حوالہ سامنے ہے آیت نمبر 6 سورۃ الصف تے 28 پارہ آم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک احمد آم دی پیدائش تو پہلے اللہ نے رکھ چھوڑا لمبی تفصیل ہی 5 نہ تو سنا دیتے ہوں ہکے جملے نہ چاہنا اسحاق علیہ السلام ہک یعقوب علیہ السلام 2 یحییٰ علیہ السلام 3 عیسیٰ علیہ السلام 4 تے آپ دا نام مبارک احمد 5 اے 5 نبی او ہن جنہ دا نام پیدا ہومن تو پہلے اللہ کریم نے رکھ چھوڑا آئی فرشتے آکھن لگے اللہ پتر دے سی پوترا دے سی اے بھی مسئلہ سمجھ آ گیا پوتر پہلے ملنا ہے تے پوترا بعد وچ اللہ دنیا تے آمن دی ترتیب رکھی ہے پوتر پہلے آندا ہوندا ہے پوترا بعد وچ پوترا پتر تو پہلے نہیں آ سکدا پوتر پہلے جمنا ہے پوترا بعد وچ اللہ نے دنیا تے آمن دی ترتیب رکھی ہے دنیا تو ٹرن دی ترتیب نہیں رکھی اے نہیں آگ سکتا باپ پتر میرا پہلے آیا ہی تے پہلے ٹر سی پتر رہ گئے تے پوترے ٹر گئے جوان ٹر گئے تے بلکہ بزرگ دنیا تے رہ گئے اساں بزرگاں دے موڑھیاں دے اُتے جواناں دے جنازے ڈٹھے قبراں تے لکھاں کھڑوتا ہوندا ہے ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کفے دستے ساکی چھلک پڑا رہی دل ہی کے دل میں حسرتیں کہ نشان کزان مٹا دیا سبق تے آؤ یہ کیا دے پہ ہو بی بی سارا کھڑ لگی میرا پوتر وقت پوتر جوان تھی سی اودی بھی شادی تھی سی پوترا جم سی یعقوب علیہ السلام ایک کے پہ آکھ دیو قرآن پاک دے لفظ فسکت وجہہا وقالت عجوز کی بی بی ہاتھ مارا حیران تھی کہ میرا پوتر اپنا اپنا رواج ہوتا ہے کئی علاقے اتھا ہاتھ مرے دینے ہاں اچھا کئی کئی میں کریں دینے ہاں اور پتہ نہیں تو آنا کیرا رواج ہے نہ میں کو دسے سو میں نہ کریں میں حضرت گناہ ٹوڑ دا صاحب دادا صاحب ہاں اچھا ہاں من یہ کیا ماشاءاللہ استادہ دیکھو نا میری تائید کر چھوڑی ہے یہ کیا دیو پتر میں بڑھڑی عجوز کی بڑھڑیاں اولاد قابلینا
80-82 سال عمر تھی گئی ہے، میرا پتر تے ود پوترا ایک اکھ دے پہ ہو 12ویں سپارے دے الفاظ سبقوں پر ہی نے جرا میں شروع کیتا ہے وہ بعد ہی چامڑا ہے قرآن پاک دے الفاظ اللہ کریم فرمیندن سورت ہود اس انداز وچ جس ویلے بی بی حیران تھئیے قالت یا ویلتا آلد وانا جوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب واہ میری عجیب قسمت میں پتر جیسا آلے دو حالانکہ میں بڑھڑی ہاں میرا خامد بھی ضعیف العمر ہے اولاد ملنا لی عمر میری بھی نہیں رہی خامد بھی عمر نہیں رہی اے تا بڑی عجیب شے سنے دے پہ واسا پڑھنے کو اللہ اولاد جیسی کالو فرشتے بول پہتے اکھن لگے اتعجبین من امر اللہ بی بی سارا اللہ دا حکم سن کے حیران تھی دی پئی اولاد ملنا لیاں تواڈیاں طاقتاں تا مک گئیاں تساں تا اسباب دے محتاج ہو دیوان اللہ تا اسباب دا محتاج نہیں بغیر اسباب دے سکتا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت ہن دل دے دروازے کھولنے سارے دوستاں اللہ دیاں رحمتاں میں اللہ دیاں برکتاں میں اے نبی دی اہل بیت قرآن پاک مسئلہ سمجھا چھوڑا اہل بیت سب تو پہلے نبی دی بیوی ہوندی ہے جاگو تاں میرو دیکھو تاں قرآن پاک مسئلہ سمجھا چھوڑے اہل بیت سب تو پہلے نبی دی بیوی ہوندی ہے اہل بیت فرشتہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی کو آکھا یہ میری انگلیاں لوگ سمجھیں حضرت حسن اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت اے چار بندے نبی سونے دا اہل بیت تے قرآن دے لفظ ہن اہل بیت سب تو پہلے نبی دی بیوی ہوندی ہے تسا دوستا میں کو دسنے دیکھن جاگو تاں قرآن منن والے اونچا بولے سن ان لوگ کا دن اے چار اہل بیتن انت نبی دی بیوی دا نا ہی کو نہیں انہ چار حضور سائیں دی بیوی دا نا ہی کو نہیں تے اہل بیت سب تو پہلے کون ہوں دی قرآن آکھے اللہ دے نبی دی بیوی 22 سپارہ سورت دانا سورت الاحزاب مسئلہ سمجھنے دی یاد کرنا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آیت نمبر 33 اے 22 سپارہ پہلا صفحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں دا ذکر چلدا ہوندا ہے پچھو بھی آپ دی بیویاں دا ذکر اگو بھی آپ دی بیویاں دا ذکر تے درمیان ہی چلا فرمایا ہے میں اللہ دا ارادہ ہے ہر قسم دی ناپاکی تورے تو دور رکھاں میں تاکو خوب پاک صاف رکھاں اہل البیت اے میرے محبوب دی اہل بیت میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت میں اللہ کو پاک رکھنا چاہنا ہر قسم دی ناپاکی تورے تو دور رکھنا چاہنا پچھو بھی بیویاں دا ذکر اگو بھی بیویاں دا ذکر درمیانی اہل بیت دے لفظ آ گئے اہل بیت تو مراد آمنہ دلال دی بیویاں ہن ان گال سمجھنی ہے بیٹا رومال میں کو دے جیرے ویلے آیت نازل تھئی دل دے دروازے کھولنے سارے دوستاں
اے میرے نبی دے اہل بیت اللہ تو کو پاک رکھنا چاہتے ہیں آیت جن ویلے نازل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے چ موجود ہیں آیت آ گئی نبی دی اہل بیت اللہ تو کو پاک رکھنا چاہتا ہے آم نے حضرت بی بی ام سلمہ دے حجرے وچ حضرت حسن کو بھی سد کیتا ہے حضرت حسین کو بھی سد کیتا ہے حضرت فاطمہ تے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی سد کیتا ہے ان چار کو نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اپنی چادر اتے چنکھتیے سارے چادر دے تلے آ گئے انہاں کو چادر تلے پا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگیے اللہم ہاؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا اللہ اے بھی میرے اہل بیتی نہیں انہاں کو ہی پاک کرے ہاں چاہ اللہ اے وی میرے اہل بیتی نہیں انہاں کوئی پاک کرے آچا حضرت بی بی ام سلمہ کھن لگی آپ دی گھر علی حضرت میں بھی چادر تلے آونجا تو سجو دعا منگ دے پہ ہو میں چادر تلے آونجا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکی علی خیر تو چادر تلے نہ آ تو پہلے تو بہتری تے بھلائی تے ہیں پئی تیرے واسطے دعا کرن دی کوئی لوڑ نہیں خیال تیرے واسطے بی بی ام سلمہ دعا کرن دی کوئی لوڑ نہیں میں انہاں چار حضرت حسن حضرت حسین حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی میں انہاں دے اہل بیت پڑھن دی دعا کرن لگا تو تا پہلے تو اہل بیت دے اندر شامل ہے تیرے واسطے دعا کرن دی لوڑ کونی اور موٹی مثال تو سناواں جڑے حویلی دے اندر دوست آ گئے ہو تو کو تو اندر سڈن دی لوڑ نہیں میں تو کو آکھاں بس اندر رہ بیٹھے ہیں سب کیوں سڈے دے ہو میں سرنا حویلی انہاں کو ہے جڑے حویلی تو بہر ہوئے آپ نے فرمایا بی بی ام سلمہ تو چادر تلے نہ آ میں انہاں دے اہل بیت بنن دی دعا منگدا پیاں اللہ انہاں کو بھی اہل بیت بنا چاہ تو تا پہلے تو اہل بیت دے اندر ہے پئی تیرے واسطے دعا کرن دی کوئی لوڑ نہیں ہن سنو ایک واقعہ چھوٹا جتنا بڑی مدت تھی گئی ہے کو 25 سال تھی گیا اس نے میں سلاں لیواز کیتا سرگودھے سپیکر کھلے ہوئے ان رات دا ویلا ہی پابندی کون آئی میں اہل بیت علی آیتیہ سنائی یہ قصہ سنایا رات رہ پہ اسے سویرے آ گئے کچھ نوجوان جرے شین آن یہ تو آپ کو سمجھ نہیں عبد القیوم آ گئی ہے اسا مولی صاحب نال کوئی باس مباحثہ کرنا ہے آؤ جی بہ گئے سمجھدار نوجوان آکھن لگے مولانا صاحب نبی پاک ام سلمہ کو چادر تلے نہیں آمن دیتا نا رات جو قصہ سنایا وے اہل بیت اللہ تینا مانے بی بی میں سلمہ نبی دی بی بی اہل بیت نہیں نا میں یہ گل انہوں کو سمجھے جیری ہوں تو دسی بیٹھا میں انہاں چار دے اہل بیت بنن دی دعا کرن لگا تو تا پہلے تو اہل بیت دی ہے پئی اگلی گل سنائے ساڑھے استاد حضرت شیخ التفسیر والحدید حضرت مولانا قاضی اسمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ قلعہ دیدار سنگالے بڑی عجیب گل اتھا فرمیندے ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی کو چادر تلے نہیں آمن دیتا اے انہاں واسطے جواب ہی نے دوجھے مارکے واسطے جواب ہی نے یاد رکھا ہے چادر تلے کیویں ام سلمہ کو آمن دے میں ہا چادر دے تلے حضرت علی غیر محرم کھلوتا ہے چادر تلے حضرت علی یاد رکھسو ان مسئلہ کیرا سمجھ آیا میری انگلیاں دیکھنی ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی اہل بیت عام دی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت لیکن اے حضور سیدی دعا نال اہل بیت ہن تے آمنہ دلان دی بیویاں قرآن دی آیت دی روح نال سب تو پہلے اہل بیت ہن
حضرت خدیجہ اہل بیت، حضرت عائشہ اہل بیت، حضرت حفصہ اہل بیت، حضرت ام حبیبہ اہل بیت، حضرت میمونہ اہل بیت، حضرت سودا اہل بیت، حضرت زینب اے بیویاں سب تو پہلے اہل بیت. یہ ہوں یاد رکھ سو میں کو قصہ ٹورے نا. قرآن پاک دے الفاظ فَلَمَّا ذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط. ہن سبق آیا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا سارا خوف چلا گیا. اے دشمن نہیں مہمان میرے فرشتے ہی اللہ دے بھیجے ہوئے پوتر تے پوترے دی خوشخبری دے ونین. ڈر خوف جس ویلے ختم تھی گئے پوتر دی پوترے دی خوشخبری بھی پہنچ گئی ہے. یجادلنا فی قوم لوط. حضرت ابراہیم سارے نال جھیڑا لا کھڑوتا. لفظی مانا تا یہ ہے قوم لوط دے بارے سارے نال جھیڑا شروع کر لیتا سے. اللہ قوم لوط نو معاف چا کر. لوط علیہ السلام دی نافرمان قوم کو مہلت چلے. اللہ تھوڑی ڈھل چلے تھوڑا وقفہ چلے انہاں فرشتہ کو پچھو دے واپس سر گھنیا تے عرب دے لوگ بار بار جری درخواست کرو اس نو جدال نال تعبیر کرے نے انہوں. یہ تو حضرت علمی گل ہے میں سوکھی بیٹھا سنے نا عوام دوست نو بار بار عرض کرو اس نو جدال سڑے دن. اللہ کریم دی نظر انسان دے لفظاں تے نہیں ہوندی اللہ دی نظر انسان دے دل تے ہوندی ہے. سبق شروع کیتا ہم وہ لفظ تے جھیڑا لا کھڑوتا. اللہ لفظاں کو نہیں ڈٹھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے خلوص نو اللہ ڈٹھا ہے. کیوں؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. حضرت ابراہیم علیہ السلام دل دا بڑا نرم ہے. مورکی کل قلبی دل بڑا نرم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں چاہتا جو قوم لوط جلدی تباہ و برباد تھی ونجے تے بار بار اللہ لے پاسے رجوع تے دھیان کرن والا ہے. لحلیم جلدی بدلہ گھنن والے لوگاں چنئی. حضرت ابراہیم جلد انتقام نہیں گھرنا چاہتا قوم لوط تو. اللہ کریم نے حضرت ابراہیم دے لفظاں تو نہیں ڈٹھا حضرت ابراہیم دے دل تے نظر آئی. اللہ چہرے نہیں دیکھدا دل دیکھدا ہے. اللہ انسان دے لفظ نہیں دے دھا انسان دے خلوص اللہ کریم دے دھاؤں دے. انسان دے مال نہیں دے دھا انسان دے اعمال نے دھاؤں دے. فرمایا یا ابراہیم آرد عن ھذا انہو قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود. آیت نمبر 76. میرے خلیل ای سفارش نو ویدا کر چھوڑ دے دعا کرنا. جھیڑا جھگڑا نلا سدے نال لفظی مانا تیرے پروردگار دا حکم عذاب لا گئی. قوم لوط عذاب نہیں ٹرنا انہاں تباہ و برباد تھیونا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعا چھوڑنی پہ گئی. اللہ دا نبی اللہ دا پیارا ہوندے تھوڑا پیارا نہیں ساری امت دے پیارے جمع کرو جتنا اللہ نو اپنا پیغمبر پیارا ہوندے اتنا کائنات دے کہیں بندے نال پیار نہیں ہوندا. میں دربار تے گیا کھلوتا سجدہ کیوں طواف کیوں نظر نیاز کیوں منت منوتی کیوں پھیرے کیوں چادر جڑے دا بیاں کیوں. پوچھن والے پوچھے تو میں جواب دیتا ہے اے اللہ دے پیارے ہی نہ محنتاں کیتی ہوئیاں نا. اللہ ساری سندا نہیں انہاں دی سفارش اللہ مڑیندا تے بلیندا نہیں. ہن ایک پاسو تا اے عقیدہ ہے میرا اللہ میری سندا نہیں تے انہاں دی سفارش مڑیندا تے بلیندا نہیں. اللہ دے پیارے ہی نا اللہ تا اپنے پیارے ابراہیم علیہ السلام دی سفارش نہیں منی.
من گیتی اچا دسو قرآن من والے ہو من گیتی قرآن ہے اردو سا دوست انسان کرنے قرآن دا حوالہ سامنے ہے اللہ میری سندا نہیں تین دی مڑیندا تے ولیندا نہیں ای واسطے میں طواف پیا کرے نا نظر نیاز منت منوتی اے عقیدہ سچ ہے یا اللہ دا قرآن سچ ہے رب کعبہ دی قسم اللہ کہدے تو مجبور نہیں اپنی مرضیاں نال جو کچھ کرے اللہ تو منوا من والی ذات پیدا ہی نہیں تھئی قصہ کیوں سنایا اس لفظ واسطے اللہ دی نظر لفظاں تے نہیں ہوندی اللہ دی نظر چہرے تے نہیں ہوندی اللہ دی نظر الفاظ تے نہیں ہوندی اللہ دی نظر بندے دے دل تے خلوص تے ہوندی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے ایک بندہ میں دا حدیث دی مثال بندہ میں دا بھی تھل دا علاقہ ہے مسافر پردیسی ہے سواری دے سوارے روٹی بھی نالے پانی بھی نالے تے سفر کریں دے ٹپاں وچ ریگستان تے صحرا وچ ایک چھاں والا درخت نظر آیا اس تھل دے علاقے دے اندر درخت بھی تھوڑے ہوندے نا بڑی سفر تو بعد لمبی مسافت تو بعد درخت نظر آیا ہے بندے سوچے چلو چھاں تلے لیٹ کے تھوڑی دیر تھکیڑا دلا گھنا سواری نال چا کھڑائیے آپ چھاں تلے سمپیے آپ فرمیندن سر رکھن دی دیر ہی بندے کو ندر آ گئی ہے سواری نال کھڑوتی گئی سمدے ویلے روٹی پانی اتے بدھا ہویا ہائی تھوڑی دیر بعد پردیسی کو جا گئی ہے سواری غیبے بھاجی کے ٹبے تے چڑھ گئی ہے چار جفے نوڈے دھے لیکن سواری نظر نہیں پیاں دی دوسرے ٹبے تے من چڑھے چار جفے نوڈے ٹھے لیکن سواری کوئی نہیں بندہ پریشان تھی گئی ہے ہنڈو سورتا ہی نا یا تا پیدل ٹرنا شروع کر دے وہاں انہا ٹبا وچ تھل وچ ریگستان وچ نہ پانی ہے نہ روٹی ہے بھوکتے تسے دی وجہ تو پھڑے پھڑے کے مر ویسا گرمی وچ تے دوجی صورت ہیں دراو دی چھان تلے لیٹ پواں موتاں دیئے چلو چھان تلے تا موت آوے سلیل تھی کہ مرن نلو چنگے ٹھٹی چھان تلے تا روح کب تھیوے سلیل تا نتھیواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندنا دوچھی بار دراو دی چھان تلے سمپیے موتاں دیئے چھان دے سائے تلے موت آوے سر رکھن دی دے رہی موت اندداری پیا ہی ندران گئی لازے بعد جا گئی ہے سواری نال کھڑوتی آئی حدیث پاک بھائی کے اٹھے روٹی ڈٹھی سے روٹی بھی بدھی ہوئی ہے پانی دا برتن بھی بدھا ہے پانی محفوظ ہے بندہ ایڈا خوش تھی ہے پہلے تا موت انتظاری لیٹا بھی ہم سواری لب گئی ہے بندہ کھڑنگ اللہم انت عبدی وانا ربک اللہ تے کو سواری دی لوڑئی اللہ تے کو بھوک لگیا روٹی دی لوڑئی اللہ تے کو ترہ لگیا پانی دی لوڑئی میں تیرا خدا ہاں میں تیرا رب ہاں میں تیرا مشکل کشا ہاں اللہ تے کو روٹی پانی تے سواری دی لوڑئی روٹی میں دیتی ہے پانی میں دیتا ہے سواری بھی تے کو میں دیتی ہے اللہ کو کیری لوڑ ہے اللہ کو کھاندہ پین دے اللہ کو سواریاں تے چڑھنے بعد اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اخطا من شدت الفرح او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ چو غلط لفظ نکل گئے بہت زیادہ خوش تھی ہے اگے تا موت دی انتظار رہی لیکن ایڈی زیادی خوشی آئی ہے جو غلط لفظ منہ چو کڑ بیٹھے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للہ اشد فرحا بتوبت عبدہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تب مثال ہوئے میں آمنہ دلال کو سمجھاونا چاہنا ہم اے بندہ سواری ملن تو بعد روٹی تے پانی ملن تو بعد اتنا خوش نہیں جتنا گناہگار دی توبہ دیکھ کے اللہ نو خوشیاں دیئے تے مسئلہ جرا سنا ہونا ہے
اللہ کریم دے لفظاں کو نہیں ڈٹھا آدھا پہ اللہ تے سواری تے روٹی پانی چاہیے ہائی میں دیتا ہے اللہ دی نظر بندے دی شکل تے نہیں ہوندی بندے دے لفظاں تے نہیں ہوندی اللہ دی نظر بندے دے دل تے بندے دے اخلاص تے نیت تے ہوندی ہے نمبر 3 مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں دے پین تور پہاڑ تے اللہ نال گلا باتاں کرن واسطے رستے تے آجڑی نظر آئے آجڑی قریب کہ بیٹھا تھا اللہ تو نظر جو نہیں آندا تو میں کو نظر جو میں ہاں میں تیرے سرج کنگھی کر رہا تیری مالش کر رہا تیل نہ وہاں تے کو مروڑے دے وہاں اللہ کو بیٹھا دے اللہ تو نظر جو نہیں آندا تیری خدمتاں کر رہا تیرے پیر تے لتاں گھٹا مالشاں کر رہا مٹھ مروڑے موسیٰ علیہ السلام سنا کہ تو تک کراڑ تھی میں کافر ہے ایک کے بیٹھا تھے اللہ دے بارے اللہ کو مٹھ مروڑے دے وہاں تھے اللہ کو مالش کرا تھے کنگھیاں دے وہاں تھے پیر گھٹا ایک کے بیٹھا تھے تو تک کافر ہے جیر ویلے موسیٰ علیہ السلام میں فتوہ لایا مٹی دے اندر لیٹن لگیا رونا پٹا پریشان تھیا میں کو گیرا پتا ہائی حضرت موسیٰ علیہ السلام تا ٹر گئے پریشان حال آنجڑی نو چھوڑ کے جس ویلے تور پہاڑ دے پہنچے اللہ کریم فرمایا وہی آمد سوئے موسیٰ الخدا مولا روم لکھیں دن حضرت مولا روم مسنوی ہے وہی آمد سوئے موسیٰ الخدا بندہ مارا چرا کر دی جداواں تو برائے فصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ فرمایا کیوں فتوہ لایا وے تو کافر تھی گئے کیوں آ کے آئیو اللہ کیوں فرمایا تساں لوگاں میں اللہ نال ملاون آئے ہو لوگاں اتروڑن واسطے دنی وے ہے دوبارہ ونجو کو راضی کرو تے ون کے آکھو میں اللہ کریم دی نظر بندے دے لفظاں تے نہیں ہوندی میں اللہ دی نظر شکل تے نہیں ہوندی میں اللہ دی نظر بندے دے دل تے اخلاص تے ہوندی ہے اوندا علم جو ایو کچھ ہئی شودے دی سمجھ جو ایو کچھ ہئی اون بیچارے نو کیرا پتہ ہے جو اے لفظ اللہ دی شان ہی نہیں آکھنے چاہیے دے او بیچارہ واقف جو نہیں تساں کیوں میں اللہ نال دا تعلق توڑ کے آ گیا ہو تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی حضرت موسیٰ علیہ السلام پچھو دے ولے پریشان حال آجڑی کو راضی کیتا ہے پریشان نہ تھی اللہ دی نظر تیرے دل تے خلوص تے اللہ تیرے تے راضی ہے اللہ ساکو دل جرا اندر ہے ساڑے تے اس خلوص پیدا کرنے دی توفیق عطا فرماوے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یہ بند کرو بیٹا بس یہ گل مک